یو ایس کے ساتھ فورتھ رومانس آغاز ہوا ہے ابھی. کل اگر ٹرمپ نے آنکھیں بدل لی یا ٹرمپ نے قلابازی کھا لی تو پھر ہم کیسے نمٹے؟ یہ جو فتح رب نے ہمیں 10 مئی کو جو ہمیں نصیب ہوئی، یہ اس جیت کا نتیجہ ہے کہ ابھی فورتھ رومانس کے سٹارٹ پوائنٹ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے. جس طریقے سے انڈیا نے یو ایس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے بیکاز یو ایس واز پریپیئرنگ انڈیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، یہ بھی وجوہات اس میں ہیں. جب پوری دنیا آپ کو ایکنالج کر رہی ہے تو آپ پری 10th میں وہی سہمے ڈرے چپ والے پاکستان کی طرح سوچیں گے؟ نو، ہم نے اسی کو ایک ون ون سچویشن بنانا ہے اور کسی پہ کوئی دروازہ بند نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے دروازے کھولنے. اس دوا کا پرسکرپشن تجویز کیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہمارا اسٹریٹجک ریلائنس والا جو ملک ہے وہ چائنا ہے، لیکن غریب اتنے ہیں کہ پھر ہم یو ایس کی طرف بھی دیکھتے ہیں. سی 100 پہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. سی 100 پہ ضرور رہیں لیکن سی 100 کے سینٹر میں آ جائیں بیکاز بوتھ دیز powers they need you need them of course. جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تو ہمارے انٹرسٹ دوبارہ اوور لیپ ہو گئے. یہاں پہ اس دورانیے میں یہ ہمارا رومانس کیوں ختم ہوا؟ بیکاز ہم نیوکلیر آپشن جو ہے وہ پرسو کر رہے تھے. ابھی آپ ذرا کمپیئر کیجئے کہ جو ایران نیوکلیر بننے جا رہا تھا تو اس کا کیا حال انہوں نے کیا، لیکن وی survived that. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی بڑے ڈیمیج کے ہم نے وہ اچیو کیا اس طرح کی کارروائی جیسے امریکہ نے ایران کے خلاف کی. We came out to be a beneficiary. اگر ہم یہ پورا پروسیس میں ہم نہ پڑھتے، افغانستان کا اور یو ایس کا ساتھ نہ دیتے تو obviously افغانستان نہ ہو تو پھر کون ہوتا؟ یو ایس ایس آر ہوتا. ہم کس کے نیبر ہوتے؟ تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی کہ ایک سائڈ پہ یو ایس ایس آر ہوتا اور دوسرے سائڈ پہ انڈیا ہوتا. یو ایس نے ہم پہ سینکشنز لگائی بٹ وی ہیڈ اے مونومنٹل اچیومنٹ. اوکے، اس وقت پاکستان زیادہ سیکیور نہیں ہے جبکہ یو ایس از ناٹ ود انڈیا اینڈ یو ایس از ود پاکستان. میک یوز آف اٹ اینڈ بیکم مور سیکیور. جب یو ایس ہماری سائڈ پہ ہوگا اور جب نتنیاہو ادھر سے تھریٹ کرتا ہے ہمیں نیوکلیر کا وایا انڈیا، ڈونٹ یو تھنک یو آر مور سیکیور ود یو ایس آن یور سائڈ؟ کون سا اسرائیل، کون سا انڈیا؟ یہ آئسولیشن میں ہم سے لڑ کے دیکھیں نا تو وی ول سارٹ دیم آؤٹ. کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا میزائل سسٹم کیا ہے؟ تو جب پاکستان کہتا ہے کہ ہم اس دفعہ مشرق سے شروع کریں گے، میننگ دیئر بائی ڈونٹ یو تھنک آپ کا جو مشرق ہے ہم سے دور ترین ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی بھی آپ کی جگہ ہم سے بچ سکے گی. شاید ہم سب پاکستانیوں کے لیے آج کل ماضی کی ان تلخ یادوں کو بھلا دینے کا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری صرف اس وقت دیکھی جاتی ہے جب واشنگٹن کو کسی نہ کسی جنگ، کانفرنٹیشن اور کولڈ وار کا سامنا ہو. یہ بات غلط نہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بنتے بگڑتے تعلقات میں بار بار اتار چڑھاؤ آیا ہے. خاص طور پہ پاکستان میں فوجی حکومتوں جیسے جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیاسی رومانس قائم ہوا. دونوں ملک ایک دوسرے کے کافی قریب نظر آئے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک اور اکنامک ریلیشنز بظاہر ایک نئے دور میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم سب پاکستانیوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان ایک بیلنس فارن پالیسی پر گامزن ہے. اس کا جھکاؤ سوشلسٹ یا کیپٹلسٹ بلاک کی طرف نہیں ہے اور بظاہر امریکہ بھی کسی جنگ یا کانفرنٹریشن کا اس وقت سامنا نہیں کر رہا. نہ ہی امریکہ نے پاکستان کے سامنے اپنی کسی ڈیمانڈ یا خواہش کا اعلانیہ اظہار کیا ہے. دوسری جانب چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بدستور ہمالیہ کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. غیر معمولی طور پہ پچھلے 8 مہینوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے کسی بھی سابق صدر کے مقابلے میں پاکستان کے حق میں سب سے زیادہ پازیٹیو سٹیٹمنٹس دیے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کی کھل کے تعریف کی
اور عملاً بھارت کے پاکستان کے دہشت گرد معاون ہونے کے بیانیوں کو روند کے رکھ دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے عوام، لیڈرشپ اور پاکستانی پروڈکٹس کو سراہا۔ بھارت کو جنگ میں شکست دینے کے بعد سے تو ٹرمپ نے مسلسل پاکستان کے نیریٹو کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پچھلے 1.5 مہینے میں واشنگٹن کے 2 دوروں، وائٹ ہاؤس میں لنچ، سینٹ کارپ کے چیف جنرل مائیکل کوئرالا کی دعوت پر کئی روز فلوریڈا میں قیام، اسٹریٹجک صلاح مشورے اور پھر جنرل کوئرالا کی الوداعی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت کے بعد تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات اور نئی جہتوں پر ٹھہر گئی ہے۔ یہ تاریخی حقائق بھی درست ہیں کہ 50 کی دہائی میں امریکہ نے ریجن میں کمیونسٹ نظریے کو خطرہ سمجھا تو پاکستان کو سیٹوں اور سینٹوں میں اتحادی بنایا۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور افغانستان میں سوویت مداخلت ہوئی تو امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے دوستی کا اعلانیہ اظہار کیا، جبکہ 9/11 کے بعد پاک امریکہ رومانس کا ایک نیا دور اس وقت کے فوجی حکمراں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں پروان چڑھا۔ ایک بار پھر امریکہ کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ریاست پاکستان کے سب سے مضبوط ترین شخصیت یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گو ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی راہ و رسم نہیں ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے باقاعدہ اطلاع دی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس پر ٹرمپ سے نمایاں رعایت لی ہے اور پاکستان پر 19% ٹیرف ہے، جو بھارت پر 50% ٹیرف سے 2.5 گنا کم ہے۔ پاکستان نے امریکن کمپنیز اور انویسٹرز کو آئل، گیس، نیچرل ریسورسز اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی طرف مائل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرنسی مارکیٹ کو ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو کے لیے کھول کر ماڈرن فائنینشیل سسٹم کو اپنایا ہے۔ ان سٹیپس نے پاکستان کو بظاہر ساؤتھ ایشیا میں لیڈنگ پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میں یہاں اس تلخ حقیقت کو یاد کرانا ضرور سمجھتا ہوں کہ اچھے خوشگوار تعلقات اپنی جگہ، مگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ رشتہ بار بار اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ گہری بد اعتمادی کے ادوار سے بھی گزرا ہے۔ بد اعتمادی بھی اس نوعیت کی کہ امریکہ پاکستان کو بار بار سزا دینے پر تل گیا اور بار بار پاکستان پر سینکشنز لگائی۔ اسی لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان آج کل رومانس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کی قربتیں پاکستان میں فوجی حکمرانوں کے دور میں شروع ہوئی، لیکن یہ رومانس سیاسی حکومت کے آتے ہی مخدوش نظر آیا۔ امریکہ اور پاکستان کی گہری دوستی کے چرچے سب سے پہلے جنرل ایوب خان کے دور میں ہوئے۔ 1958 میں مارشل لاء لگانے کے بعد ایوب خان نے پاکستان کو امریکہ کے اینٹی کمیونسٹ ایجنڈے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑا تھا۔ پاکستان کولڈ وار کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ کا دیرینہ رفیق اور دوست بن گیا اور اس دوران فیلڈ مارشل ایوب خان کا یہ قول مشہور ہوا کہ آر آرمی کین بی یور آرمی۔ یہ قول امریکہ کے لیے ان کی کمٹمنٹ کا ثبوت تھا۔ ان کے دور میں پشاور میں انٹیلیجنس کارروائی کے لیے ایک ایئر بیس قائم ہوا تھا جہاں سے امریکن U-2 جاسوس طیارے سوویت یونین کی فضائی میں داخل ہوتے تھے۔ مئی 1960 میں سوویت یونین نے ایک U-2 طیارہ مار گرایا تھا اور اس وقت کے سوویت صدر نے سخت غصے کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کو سخت نتائج کی دھمکی دی تھی، لیکن فیلڈ مارشل ایوب خان نے نہایت سمجھداری سے معاملہ سلجھا دیا تھا اور جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان کو امریکہ سے ڈیفنس اور اکنامک ایڈز میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں ملا تھا۔ پاکستان کی فوج کو امریکہ کی ساکھ کے ٹینک ملے تھے، فائٹر جیٹ ملے تھے، بحری جہاز ملے۔ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کے ایک بڑے دور میں داخل ہوا، بڑی زبردست ترقی دیکھنے میں آئی۔ منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا اور اس کے ساتھ 7 نئے ڈیمز بنے، ایگری ریفارمز آئیں۔ لیکن 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان اور US کے تعلقات نے الٹی قلابازی کھائی جب امریکہ نے پاکستان کی ملٹری اور اکنامک ایڈ روک دی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں خلیج پیدا ہو گئی اور اس طرح پاکستان امریکہ کے پہلے رومانس کا دور ایک تلخ انجام سے دوچار ہوا۔ فوج کی قربت امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کی قربت پاکستان کی فوج کے ساتھ، جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ جو پھر آپریشنلائز ہونی شروع ہوئی، تو اس کا دور یہ تو 50 کی دہائی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھیں نا، جب آپ کو اسلحہ ان سے چاہیے تھا اور فوج کی نئی یونٹ بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے تو آپ نے کارڈ یہ کھیلا کہ ان کو یہ کہا کہ جی ہم کمیونسٹوں کے لیے یہ فوج آپ کو تیار کر کے دیں گے، ہماری اتنی بڑی فوج ہے۔ اس وقت ان کو پاکستان کی فوج ایک اٹریکٹیو آپشن نظر آئی، تو یہ اور ایوب خان اس کا ایک علامت بن گئے، پیوٹ بن گئے کیونکہ وہ پہلے آرمی چیف بنے 1951 میں، مسلمان آرمی چیف۔ 65 کی جنگ جو تھی وہ کشمیر لینے کے لیے تھی۔ 65 کی جنگ نے ایوب خان کے ماڈل کو بھی ہلا دیا کیونکہ وہ جو مغرب کی سپورٹ تھی اس میں کریک آ گیا، تو امریکنوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ جناب یہ تھوڑی ہوتا ہے حلیف کا مطلب کہ آپ جو چاہیں کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم روتے پیٹتے آپ کا ساتھ دے دیں۔
آپ نے ہمارے مشورے کے خلاف جنگ کی ہے، ہماری امریکہ نے امداد بند کر دی. ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان کا دور آیا. پاکستان امریکہ کے 7th فلیٹ کا انتظار کرتے کرتے 2 ٹکڑے ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے چائنا کی جانب جھکا رکھا اور ان کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئے فوجی دور اور ایک نئے رومانس کا آغاز ہوا. 1979 میں ایرانین ریولوشن اور افغانستان میں سوویت انویژن نے پاکستان کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ایک بار پھر بنا دیا. CIA کے ساتھ خفیہ اشتراک میں پاکستان نے افغان مجاہدین کو اسلحہ اور فنڈنگ پہنچائی. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. 1981 میں $3.2 بلین کے پیکج سے ملٹری اور انٹیلیجنس کوآپریشن میں تیزی آئی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ISI کی کیپیسٹی میں زبردست اضافہ ہوا. پاکستان کولڈ وار کے خاتمے میں امریکہ کا کلیدی اور بہت ہی بنیادی اتحادی اور ایک اہم پلیئر کے طور پہ ابھرا. پاکستان میں متعدد اہم لوگوں نے سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے میں اپنے کردار کو اجاگر کیا، مگر ایک بار پھر کام نکل گیا. امریکہ کا کام نکل گیا، پاکستان کی لیڈرشپ منہ دیکھتی رہ گئی اور امریکہ سے دوسرا رومانس بھی اپنے اختتام کو پہنچا. تاریخ گواہ ہے کہ جس پاکستان کو امریکن ایڈ ملتی تھی اسی پاکستان پر جو امریکہ کے جگر کا ٹکڑا تھا، پریسلر امینڈمنٹس کے ذریعے پابندی لگائیں، سینکشنز لگ گئیں پاکستان. جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش ہو گیا. وہ پاکستان کی فوجی قیادت کے بڑے اہم ساتھیوں کے ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے. افغان جہاد کا کنٹرول was in the hands of General Zia-ul Haq. CIA had no direct contact with the Mujahideen. It was only through Pakistan and ISI. تو ہم نے بھی ان کو کارڈز جنرل ضیاء اینڈ جنرل اختر عبد الرحمان وہ ڈائریکٹلی کرتے تھے، وہ پیسہ دے دیتے تھے، آرمز دے دیتے تھے، کنٹرول ISI کرتے. لیکن جو امریکنز کے اپنے پلان بھی تھے، وہ تو بگ پکچر دیتے ہیں نا. ان کے لیے تو افغانستان ایک موقع تھا بدلہ لینے کا. ویتنام وہ بدلہ لے لیا، ریڈ آرمی ہار گئی اور اس میں ایک امریکہ بھی نہیں مرا. ضیاء ہیڈ بین ٹچڈ. وہ امریکنز آر ویری ویری روتھلیس. ان کا بڑا ہوتا ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن. کام ختم ہوا، آؤٹ یو گو، بیکاز دے فیل کہ اب جنرل ضیاء از اے لائبلٹی، کو فارغ کرنا ضروری ہے. یہ پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ہوا کہ ایک امریکن ایمبیسڈر اور ایک امریکن 1 اسٹار جنرل بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ ویسم جو ڈیفینس ریپرزینٹیٹیو مارے گئے ہیں. تو اوکلی نے کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا FBI شوڈ ناٹ انویسٹ. اس کے بعد پاکستان میں جمہوری ہوائیں چلنا شروع ہوئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سانپ سیڑھی کا ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا. امریکہ پاکستان کے اس جمہوری دور کے بھرپور زمانے کو دور سے لا تعلق بیٹھا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حالات نے پھر قلابازی کھائی اور اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے حکومت بنائی. شاید اس وقت کی فوجی حکومت کی خوش قسمتی تھی یا جو کچھ بھی تھا، نہ جانے کیا ماجرا تھا. 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور پاکستان کی قربت امریکہ کے لیے ایک بار پھر ناگزیر ہو گئی اور اس طرح آغاز ہوا پاکستان اور امریکہ کے تھرڈ رومانس کا. Shortly after 9/11, Secretary Colin Powell came in and said, President Musharraf understands the stakes and he wants to join and help rout out an enemy that has come and killed 3,000 of our citizens. Al-Qaeda be brought to justice, and we collaborate and we strategize and we talk a lot about how best to do this. اب جنرل مشرف امریکہ اور پریزیڈنٹ بش کے محبوب ترین بن گئے. ISI اور CIA نے باہمی قربت کا ایک نئے دور، ایک نئی محبت کا آغاز کیا. جنرل مشرف کو امریکہ کے دورے کی خصوصی دعوت ملی. ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا. افغانستان میں وار اگینسٹ ٹیررزم کے لیے پاکستان نے 6 ایئر بیسز دیے، لاجسٹک سپورٹ دی اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بدلے پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے اربوں ڈالر ملنے شروع ہو گئے. امریکہ نے پاکستان کو نان نیٹو اتحادی درجہ بھی دے دیا اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی نے پاکستان کو بدقسمتی سے اپنا گھر بنا لیا اور پاکستان میں دہشت گردی کی سونامی نے چپے چپے کی چولے ہلا دی. جنرل پرویز مشرف گئے. فوجی دور کا اختتام ہوا جس کے بعد امریکہ کی پاکستان سے توقعات اور خطے میں پالیسی ترجیحات نے ایک بار پھر سمر سالٹ کھائی، الٹی قلابازی کھائی. ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کی نئی گلف پیدا ہو گئی، نئی خلیج. یہ دعوے سامنے آئے کہ پاکستان بظاہر دہشت گردی کے خلاف مہم میں مدد کر رہا ہے، لیکن پس پردہ طالبان یا حقانی نیٹ ورک سے ملا ہوا ہے. I think the Pakistanis hope to be able to move the Haqqani network towards some kind of peace negotiation, and the answer was an attack on our embassy. پاکستان پہ دوہری پالیسی کا الزام لگے. یہ الزامات سچے تھے یا جھوٹے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے اور طالبان کی حکومت کی واپسی میں پاکستان کے انہی تعلقات نے گیم چینجر کا کردار ادا کیا تھا.
اب پھر وقت تبدیل ہوا ہے، وقت آ گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک چوتھے رومانس کا آغاز نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر جیون بھر ساتھ نبھانے کا تاثر بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات پر جمی برف اچانک پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ نے ڈائریکٹ انگیجمنٹس کے ذریعے شکوک و شبہات کو دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنوری 2025 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے باہمی اعتماد کے لیے پاکستان نے امریکہ کو بہت مطلوب دہشت گرد پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، جبکہ امریکہ نے بھی BLA سمیت دیگر پاکستان دشمن تنظیموں کو اپنا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان رومانٹک حد تک دوستانہ تعلقات کا آغاز اس وقت ہوا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں ایک تاریخی دورے میں مدعو کیا اور 2 گھنٹے کے لنچ کے دوران ان سے دور رس اسٹریٹجک مذاکرات کی قیادت کی۔ پچھلے 3 مہینے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ پاکستان کو ہر حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ نہ تو سرد جنگ کا زمانہ ہے، نہ یہ کولڈ وار ہے، نہ ہی 9/11 کے بعد کی صورتحال ہے، مگر بھارت سے مایوس امریکہ کو ساؤتھ ایشیا میں ایک مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر کی تلاش نظر آتی ہے، جبکہ پاکستان کو اکنامک ریکوری کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ بتاتی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے ملٹری رولرز یا فوجی اشرافیہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات نسبتاً بہت اچھے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں اگرچہ جمہوری سیٹ اپ ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ فیصلہ کن اختیارات کا مرکز کہاں ہے۔ مگر یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسٹریٹجک ریسیٹ صرف ملٹری اور اسٹریٹجک تعاون اور نیچرل ریسورسز میں امریکن انویسٹمنٹ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دونوں ملکوں کی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور اکنامک فرنٹ پر ہم آہنگی بھی اس الائنمنٹ کا حصہ ہو تو کیا بات ہے۔ اور اس بار یہ رومانس چاہے بے پناہ گرم جوشی نہیں مگر معمول کی محبت کے ساتھ برقرار رہنا چاہیے، اور اس چوتھے رومانس کا اختتام پاکستان امریکہ کے تعلقات درہم برہم ہونے اور امریکی پابندیاں لگنے سے نہیں ہونا چاہیے، مبرہ ہونا چاہیے۔ ایک بار تو رومانس بنے اور قائم رہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ انتہائی تجربہ کار شخصیت ہے ان اسٹریٹجک معاملات کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب، افواج پاکستان کے قابل قدر جنرل آفیسر رہے ہیں، بلوچستان کے کور کمانڈر رہے ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا۔ ایک بار پھر امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ہم بہت ایک نئی اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی پازیٹیو ہم ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں۔ حالات میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے اور بہت ہی کرٹیکل مومنٹ ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ابھی ہم نے ایک جنگ لڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، لیکن بھارت اب بھی کہتا ہے کہ اس کا آپریشن سندور جاری ہے، اس کی ہاسٹیلٹیز جو ہے وہ بالکل ہر طرح سے نظر آ رہی ہیں۔ اس موقع پہ پاکستان کا اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کنورجنس نظر آ رہا ہے اسٹریٹجک معاملات میں۔ آپ اس حوالے سے کتنے کانفیڈنٹ ہیں اور اس پورے پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کسی وسوسے کا بھی شکار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کامران صاحب اور ہر کسی کی خدمت میں السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آج 13 اگست ہے، کل ہمارا یوم آزادی ہے، تو آپ اور میں مل کے پوری قوم کو جو ہے آزادی مبارک کہتے ہیں۔ میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، انتہائی دلچسپ، بہت ایبزاربنگ اور بڑی اویئرنیس والا، اور جو آپ نے فورتھ رومانس جو ٹرم کوائن کی، دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ، اور بلکہ پوری ہسٹری آپ نے بتا دی کیسے ہم فورتھ رومانس تک پہنچے، اور بات آپ کر رہے تھے تو تاریخ کے صفحے میں پلٹ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ہر کسی کو اتنا ایجوکیٹ کیا۔ اب اپنی انپٹ میں اس طریقے سے دوں گا کہ جب آپ فورتھ رومانس کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اپنے کینوس پہ ان چاروں رومانسز کو آپ رکھ لیں تو اس کو تھوڑا سا
کولڈ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آپ اے رومانس کو دیکھیے. ہم نے جب آپٹ کیا ٹو بی اے اسٹریٹجک ایلائی ود یو ایس, اس سے پہلے انڈیا یو ایس ایس آر کی طرف جا چکا ہوا تھا. تو ریجن میں جو الائنسز تھیں وہ اس طریقے سے بن چکی ہوئی تھیں کہ انڈیا جو ہے دیٹ واز آلریڈی ان دا کیمپ آف یو ایس ایس آر. جنرل صاحب آپ جب یہ بات کر رہے ہیں آپ 50s کی بات کر رہے ہیں, آزادی کے کچھ عرصے کے بعد کی بات کر رہے ہیں. میں پہلے رومانس سے شروع کر رہا ہوں آپ کی باتوں کا, میں تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب وی ور دا چوائس, جو کمیونزم والا بلاک تھا اس میں وی ور دا آبویس چوائس. تو رومانس اس سلسلے میں شروع ہوا اور پھر بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. جس طریقے سے آپ نے پوری جو واٹر مینجمنٹ ہے, پورے جو انڈسٹریل کمپلیکس, جو ایک ملٹری اکوپمنٹ, یہ سارا کچھ ہوا. یہ 71 میں ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئے بیکاز وی ور ناٹ ہیلپڈ لائک دیٹ ٹیکن, کہ وی فیلٹ بیٹریڈ. اگلی دفعہ جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تو ہمارے انٹرسٹ دوبارہ اوور لیپ ہو گئے, بیکاز ہم سمجھ رہے تھے کہ وی ول بی دا نیکسٹ کنٹری دیٹ یو ایس ایس آر ول پاس تھرو ٹو ریچ ٹو وارم واٹرس. اور یو ایس اپنے حساب سے اس کولڈ وار کے حساب سے دیکھ رہا تھا, ہمارے انٹرسٹ اوور لیپ ہو گئے. یہاں پہ اس دورانیے میں یہ ہمارا رومانس کیوں ختم ہوا؟ بیکاز ہم نیوکلیر آپشن جو ہے وہ پرسو کر رہے تھے, اور ہم پہ جو سینکشنز وغیرہ لگیں, ابھی آپ ذرا کمپیئر کیجئے کہ جو ایران نیوکلیر بننے جا رہا تھا تو اس کا کیا حال انہوں نے کیا, لیکن وی سروائیوڈ دیٹ. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیر راستے پہ چل رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ سارے حالات, ہمارا رومانس جو ہے پھر ختم ہو گیا سینکشنز کی صورت میں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی بڑے ڈیمیج کے, تعلقات تو امریکہ سے ہمارے خراب ہوئے, مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایک بہت بڑے اسٹریٹجک گول کی جانب بڑھ رہے تھے. ہم نیوکلیر آپشنز کو اڈاپٹ کر رہے تھے اور اللہ کے فضل سے ہم نے وہ اچیو کیا وداؤٹ اینی میجر ڈیمیج ٹو پاکستان, یا کوئی اس طرح کی کارروائی جیسے امریکہ نے ایران کے خلاف کی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے ہم we came out to be a beneficiary irrespective of the sanctions. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ اگر ہم یہ پورا پروسیس میں ہم نہ پڑھتے, افغانستان کا اور یو ایس کا ساتھ نہ دیتے, تو obviously افغانستان نہ ہوتا. تو پھر کون ہوتا؟ تو پھر یو ایس ایس آر ہوتا. اگر وہ وارم واٹرز تک نہ بھی جاتا تو ہم کس کے نیبر ہوتے؟ ٹھیک ہے. تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی کہ ایک سائڈ پہ یو ایس ایس آر ہوتا اور دوسرے سائڈ پہ انڈیا ہوتا. تو وی کیم آؤٹ ایز اے بینیفیشری. آبویسلی یو ایس نے ہم پہ سینکشنز لگائی, بٹ وی ہیڈ اے مونومنٹل اچیومنٹ. اوکے, اب چلتے ہیں آگے تھرڈ رومانس کی طرف. 9/11 کے بعد 9/11 ایسی ایک اٹ کیم ایز, اس میں شاید ہم وہ بات کریں, اٹ واز اے ڈیزائن جو کہ وار آن ٹیرر کا کانسیپٹ لے کے تو نیا کانسیپٹ جو ہے ایمرج ہوا. اس نے کولڈ وار کو ریپلیس کیا, وار آن ٹیرر کو. وار آن ٹیرر نے کولڈ وار کو ریپلیس کیا, اور پھر یہ وار آن ٹیرر جو ہے ایز اے نیریٹو, یہ پھر ساری مسلم ورلڈ کا اسی نیریٹو نے اور عرب سپرنگ نے ساتھ مل کے ستیہ ناش کر دیا. دیٹ واز اے گریٹر ڈیزائن ٹو شیٹر دس مسلم ورلڈ which has already been done as of today. اور اس کے بعد اسرائیل کو گو ہیڈ ملا, اور وہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر بعد میں ایران میں. سو دس از اے ڈفرینٹ آرک, اس کا بھی میں ذکر نہیں کرتا. لیکن 9/11 کے بعد جس طریقے سے یہ کیمپین
کنڈکٹ کی گئی, جیسے صرف ملٹری اسٹریٹجی ہی پرسو کی گئی, اور جس طریقے سے افغانستان کو ہینڈل کیا گیا, یو ایس اور نیٹو اس میں سکسیڈ نہیں کر سکا. اینڈ وی کیم انڈر اے بلیم دیٹ وی آر پلئنگ اے ڈبل گیم. جی, اور یہ اس وجہ سے ہمارے درمیان جو پھر ہمارا رومانس ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر اسامہ بن لادن بھی ادھر سے مل گیا, پھر طالبان ور continuously succeeding against the US and NATO, اور ان کا وہاں پہ رہنا untenable ہو گیا. پھر انہوں نے ہمیں اسکیپ گوٹ کیا کہ یہ ہماری پاکستان کی وجہ ہے کہ that they have to get out. تو یہ رومانس اس طریقے سے چل ہی نہیں سکتا تھا with this kind of a feeling. اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں ہر وقت ملائن ہی کرتے رہتے ہیں, آپ اسکیپ گوٹ کرتے ہیں ہمیں. یو آر ناٹ سکسیڈنگ یور سیلف, یو آر مس ہینڈلنگ یور سیلف. تو آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا رومانس جو ہے یہ بھی پھر ختم ہوا. تو جن صاحب آپ نے بڑا اچھا بیک گراؤنڈ دے دیا. یہ 3 کرٹیکل رومانس جو ہوئے, اب ہم آ گئے اس فورتھ رومانس which is the current situation of most relevant to us. Which is the current situation. جی, اب دیکھیے, پہلی بات کہ ہم پہ جو بلیم تھا افغانستان کا, وہ اب کیسے ونڈیکیٹ ہوا کہ جب طالبان آئے, جن کے متعلق ہم پہ الزام تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے آنے سے دہشت گردی ہمارے ملک میں اور بڑھ گئی. اور پھر سے وہی یعنی ہر کسی کے لیے افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی, ہر کوئی یہاں سے چلا گیا. پاکستان کے لیے افغانستان کی جنگ آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ یار یہ اس طرح نہیں تھا. This was something wrong for which we have been blaming Pakistan. ایک تو یہ ہماری پوزیشن کلیئر ہوئی. دوسری بات جو رب نے ہم پہ کرم کیا, یہ جو فتح رب نے ہمیں 10 مئی کو جو ہمیں نصیب ہوئی بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستان, باقی ساری چیزیں اس کے بعد ابھی they are coming to the life. صحیح. یہ وہی ہے کہ یہ اس جیت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, کہ ابھی 4th رومانس کے سٹارٹ پوائنٹ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ ہماری جیت ہے, جس طریقے سے انڈیا نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, جس طریقے سے انڈیا نے یو ایس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, بیکاز یو ایس واز پریپیئرنگ انڈیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. یو ایس اور ویسٹ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, جس طریقے سے انڈیا نے انڈو پیسفک اسٹریٹجی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, جس طریقے سے انڈیا کا جو آؤٹ لک ابھی یو ایس کی طرف ہے, یہ بھی وجوہات اس میں ہیں. اب جب ہم 4th رومانس کے سٹیپنگ سٹون پہ کھڑے ہیں, تو ابھی چونکہ ہسٹری ہے, یہ جو 3 رومانسز کی ہے, گلوبل ہسٹری ہے, ہماری انٹرنل ہسٹری ہے, تو اب بہت ساری اسپیکولیشنز, بہت سارے خدشات نے ہمیں آ گھیرا ہے. اور obviously یہ گلوبل کمپٹیشن جو ہے یو ایس کا چائنا کے ساتھ ہے, تو خدشات اور اسپیکولیشن تب بھی بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں پاکستان اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرے گا. لیکن میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ if the opportunity is knocking at your door, should you close your door just because you are suspecting it? نہیں سر, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں اس کے ثبوت نظر آ رہے ہیں. جی ہاں جی, are you a nation جو کہ which cannot convert opportunities into win-win situation? Absolutely. Are you some pessimistic nation? نہیں. Or you are a nation, especially after 10th May, you are a victorious nation. You are being acknowledged all around the globe. People have changed their outlook
towards you. They are now more respectful. Yes. اور جب پوری دنیا آپ کو ایکنالج کر رہی ہے تو آپ پری 10th میں وہی سہمے سہمے ڈرے ڈرے چپ چپ والے پاکستان کی طرح سوچیں گے؟ نو. ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا 10 مئی سے پہلے والا، سہما سہما دبا دبا پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا کمزور پاکستان، پلیز اس مائنڈ سیٹ کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں. اب 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ فاتح پاکستان ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف اپنے آپ کو کس کانفیڈنس کے ساتھ کنڈکٹ کر رہے ہیں ان یو ایس. تو آپ نے ایک نئی سوچ کے ساتھ اس اپرچونٹی کو امبریس کرنا ہے اور ششو پنج میں نہیں رہنا. ہم نے اسی کو ایک ون ون سچویشن بنانا ہے اور کسی پہ کوئی دروازہ بند نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے دروازے کھولنے. تو سر اس کا پرسکرپشن چائنا تجویز کی طرف کیجئے، جائیں، یو ایس کی طرف جائیں. اس دوا کا پرسکرپشن تجویز کیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم ہمارے گولڈن مومنٹس ہیں ہر لحاظ سے، ہماری فارن پالیسی کے لحاظ سے، ہمارے گلوبل پریسٹیج کے لحاظ سے، ہمارے ہر لحاظ سے، ہمارے پورے ریجن میں زبردست تعلقات، چائنا کے ساتھ زبردست تعلقات، افغانستان سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ ایک نئی ہسٹورک بریک تھرو ہو گیا ہے، ریجن میں سری لنکا کے ساتھ اور اوورآل یو ایس کے ساتھ ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہمارے بہتر تعلقات ہیں. ابھی ایرانین پریزیڈنٹ تشریف لائے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ایسا زمانہ بہت کم ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. دوسری جانب گلوبل پریسٹیج، قوم کا morale، ساری چیزیں ہر لحاظ سے، اکنامک میکرو لیول پہ کم از کم ہمارے یہاں بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم جیسے 78واں اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی گرینڈ ہمارے لیے مومنٹس ہیں سارے. اور اس دوران یہ جو اب ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک بریک تھرو نظر آ رہا ہے، ایک نئے رومانس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پریزرو کریں اور اس کا ہم ایک دور رس فائدہ اٹھائیں وداؤٹ کسی حد تک کسی بھی صورت سے ڈیمیجنگ آر ایگزسٹنگ جو ہمارے جیو اسٹریٹجک ڈائمینشنز ہیں اور ہماری جو تعلقات ہیں وہ اب پھونک پھونک کے کیسے قدم رکھے اور اس کو یقینی بنائیں. وہی بات ہے نا، پھونک پھونک کے قدم کیسے رکھے. کامران صاحب، ایک وسیع نظر سے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ اپرچونٹی وچ از ناکنگ ایٹ آور ڈور، دس از گاڈ سینٹ، دس از اے میریکل. اینڈ ہاؤ کین یو فیل not to embrace it and embrace it to your benefit, to the benefit of the region, to the benefit of the globe. Because پاکستان کوئی آرڈنری ملک نہیں ہے، پاکستان ایک بڑا پیوٹل ملک ہے. ابھی تک ہم انڈرمائنڈ ضرور رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے ایسے نہیں سوچنا. تو آپ نے کہا کہ مجھے شور ریسیپی بتائیں، تو ایک تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچنا ہے جو 10 مئی کے بعد کا ہے. ہاؤ ڈو آئی فائنڈ پاکستان اینڈ آل آف اس. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم ایک سی سو پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ گلوبل کمپٹیشن از آن، ورلڈ از ان ٹرانزیشن، دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ کریڈیبل جو ہمارا اسٹریٹجک ریلائنس والا جو ملک ہے وہ چائنا ہے. تو لیکن غریب اتنے ہیں، مشکلات اتنی ہیں کہ پھر ہم یو ایس کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو سی سو پہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. میں سب سے پہلی بات کہنا چاہوں گا کامران صاحب، اس پاک عوام کو کہنا چاہوں گا کہ سی سو پہ ضرور رہیں لیکن سی سو کے سینٹر میں آ جاؤ. ذہنی طور پہ ان آل یور اپروچز
come in the center of the seesaw, because both these powers, they need you. You need them, of course, but both of them need you. It's all about you. اپنے آپ کو پہچانو. پاکستان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. So we come in the center. And then ہمارے سامنے روزے عیاں کی طرح روشن ہونے چاہیے ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ کہ وہ کیا ہیں. ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہم نے سینٹر میں رہتے ہوئے ان کو سرو کرنا ہے, اور ہم نے یہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ابھرنا ہے, یہاں سے رائز کرنا ہے, بیکاز وی آر ون کنٹری جس نے اس پوری دنیا کو ریسیٹ پہ لگا دیا ہے. آپ دیکھیے کہ اپنے ریجن میں لوگ آپ کے ساتھ اب کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیسے, ہاؤ آر دے اپروچنگ, بیکاز انڈیا نے ان کو انڈرمائن کیا ہوا تھا. اب مسلم ورلڈ جو کہ انہوں نے شٹر کر کے رکھ دی ہے, اس میں سے چند ایک ممالک جو دبے پاؤں انڈیا جاتے تھے, ابھی ان کی اورینٹیشن بھی آپ کی طرف ہو جائے گی. جب یو ایس آپ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بلڈ کرے گا تو ویسٹ کا آٹومیٹیکلی آپ کی طرف آؤٹ لک اور وغیرہ یہ ساری چینج ہو جائے گی. جل صاحب, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو اپرچونیٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ٹینجیبل چیزیں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں, بہت ہی سالڈ, جیسے کہ اب ٹیرف وار چل رہی ہے, پاکستان کو بہت زبردست ٹیرف دیا ہے یو ایس نے, سنا اس میں بھی کمی ہونے والی ہے, 19% کا ٹیرف 2.5 گنا کم ہے انڈیا کے مقابلے میں, ریجن کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم ہے. پھر دوسری چیز ہے, آپ خود اس چیز کو بہت ہی ہینڈز آن جانتے رہے ہیں. بلوچستان میں جو ایک انسرجنسی کا زمانہ چلتا رہا, جو بہت بہت برے حالات رہے, اور یہاں پہ فورن انسپائرڈ جو تھی ساری انسرجنسی, کیونکہ یہاں کے مائنز اور منرلز اور ساری ریسورسز, ساری چیزیں, اس کے باوجود جو ہے اس پورے پس منظر میں بی ایل اے کو یو ایس نے جو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا, اور جس طریقے سے اس کو بہت ہی زبردست انداز سے جو ہے اس کو ایک ڈیزگنیشن کر دی, اس کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی, سیسیشنسٹ تحریک کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کے لحاظ سے لیبل کر دیا, یہ بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے نا سر. بہت زیادہ with global impact, from local to global impact. یہ بی ایل اے والا میں اس کا ذکر کروں گا, لیکن آپ نے پہلے ٹیرف کی بات کی. ٹیرف میں ایک بات کامران صاحب بڑے سمجھنے والی ہے کہ اس ٹریڈ وار میں ایک بہت بڑا مقصد ہے مسٹر ٹرمپ کا, کہ وہ جو انڈسٹریلائزیشن جو تھی, جو کہ which had transited to China because of various reasons, or China has become manufacturer of the world. تو جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ایک سوچ یہ تھی, when they were preparing, جب وہ انڈیا کو تیار کر رہے تھے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک آلٹرنیٹو مینوفیکچرنگ ہب ٹرانزٹ کرا کے تو انڈیا میں لے آئیں گے. انڈیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹس ہیں, اور چیپ لیبر ہے, اور مودی صاحب نے یہ کہہ دیا میک ان انڈیا. تو دے تھاٹ دیٹ وی ول, ہماری اکنامک وائبلٹی بہتر ہو جاتی ہے جب اتنی بڑی مارکیٹ ہمیں ملتی ہے. اوکے, وی ول میک اٹ ان انڈیا اینڈ وی ول سیل اٹ ٹو یو. تو اب جو حالات ہوئے ہیں, جس طریقے سے انڈیا ہیز فیلڈ دیم ان انڈو پیسفک اسٹریٹجی, تو مسٹر ٹرمپ وانٹس ٹو برنگ بیک دیٹ انڈسٹریلائزیشن ٹو یو ایس. تو جو انڈیا کو ایک خاص رعایات جو ہے ان کو اویلیبل تھیں, اس کو انڈو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انڈیا کا ٹیرف 50% پہ چلا جائے, تاکہ کسی کو سوٹ ہی نہ کرے وہاں پہ رہ کے بزنس کرنا, یا انڈسٹری کو وہ سوٹ ہی نہ کرے انڈیا, اینڈ دین اٹ ریٹرنز ٹو یو ایس.
تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے ہم ٹیرف پہ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ انڈیا آبویسلی جو بھی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اٹ از دیٹ انڈسٹریلائزیشن کا جو فلائی بیک مینج کیا جا رہا ہے. تو یہ میری ٹیک اس پہ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ بی ایل اے سے، بی ایل اے ہمارے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے آج بی ایل اے جو ہے obviously یہ بہت بڑا انسینٹیو یو ایس نے افورڈ کیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل کو اپنے پاس بلایا، 19% ٹیرف، کمپیریٹیولی ویری لیس. تو اب اس کے بعد یہ بی ایل اے کا بھی ایک انسینٹیو جو ہمیں ملا ہے. کامران صاحب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو فیل کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے فورتھ رومانس کے وقت پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یو ایس ویسٹ اور انڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے they are committing us into this situation and they do not want کہ سی پیک جو ہے وہ پروان چڑھے. اب یو ایس سے اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنانا، سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ جو وہ گروپ ہوتا ہے، جب اس کو آپ اس طرح ڈکلیئر کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ یو مورلی ڈپرائیو دیٹ گروپ، کہ آپ اس گروپ کی کاز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. تو جب ایک مورلی ڈپرائیوڈ گروپ ہوتا ہے تو اس کی وہ سپورٹ بھی اس طریقے سے کم ہو جاتی ہے. اور اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ جو میں چیز ویلیو کرتا ہوں کہ یو ایس نے مورلی اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے that they will not be supporting BLA whatever is their cause. تو یہ بڑی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یو ایس یہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم ڈوزیئر جو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، جب ہم بات کرتے تھے بات میں وزن نہیں تھا، تو اب ہماری بات میں وزن آ جائے گا. اب جو ویسٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ تھے، تو جب ہم وہ پروفز لے کے جائیں گے تو وی ول چیک میٹ دیم. اینڈ موسٹ آف آل انڈیا جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے بلوچستان کہ یو ول لوز بلوچستان، تو اب جو ہے دس از ٹو چیک میٹ انڈیا ایز ویل. تو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. یہ لوکل لیول سے اس کا امپیکٹ، اور اس نے ہماری مورل پوزیشن بھی ریسٹور کر دی ہے اور ورلڈ وائڈ بھی. اور جنرل صاحب یہ ایک بڑا ثبوت امریکہ نے دیا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ اب وہ دل سے جو ہے وہ پاکستان کے پوزیشن کے ساتھ الائن کر رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں، ریجنل معاملات میں، بلوچستان میں انسرجنسی کے معاملات میں. تو یہ ایک امریکہ نے ایک طرح کا ایک ریفیوٹیبل ایویڈنس پیش کیا ہے. ایک میری بات بیچ میں رہ گئی تھی. اب اس کو بیس بناتے ہوئے تمام وہ لیڈرشپ جو بی ایل اے کی اور یہ جو بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب پاکستان ان کو ویگرسلی پرسو کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ وہ لیڈرشپ ہے جو یہاں پہ دے آر ہائیڈنگ ود یو، یہ ہمیں واپس کرو. تو ہم اس کو بیس بنا کے، کیونکہ یہ جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے یہی ٹیررزم، یہی ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ساتھ لڑوا رہی ہے، تو نو وی نیڈ ٹو گو آفٹر دیم. آبویسلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ذرا دل سے والا ایکسپریشن اس میں سے نکالیں تھوڑا. یہ انٹرسٹ بیسڈ ہم بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں اتنا تو سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند کانٹے یو ایس نے اپنے لیے ہی اٹھائے ہوں، نکالے ہوں، واپس کیے ہوں، بیکاز یو ایس کا بھی بلوچستان میں انٹرسٹ ہے. میں اس کو اس طریقے سے فلی میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دس از اے موو وچ جو کہ سپورٹ کر رہا ہے سی پیک کو، تو یہ میں اس سینس میں بھی نہیں کہنا چاہتا. لیکن یہ تھوڑے دنوں تک
آہستہ آہستہ چلتے ہیں اس پہ تو اندازہ ہوگا. تو جنرل لیکن صاحب ابھی ہمیں بالکل ویلکم، ہمیں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بہت پازیٹیو موو ہے پاکستان کے لحاظ سے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پلے گراؤنڈ ہے اس ساری چیز کا، اس کشمکش کا، وہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے منرل ریزروز ہیں، بلوچستان کی مائنز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں ظاہر ہے کہ سی پیک میں بڑا کام ہو رہا ہے. گوادر ریپورٹ ہے، گوادر ایئرپورٹ ہے، چائنا کی بڑی میسیو انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلز میں سیندک جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے، اتنے عرصے سے وہاں ہو رہا ہے. اور ابھی ہم نے ریکوڈک جو ہے وہ بیرک گولڈ کو اس کے ساتھ دوبارہ وہ شروع ہوا ہے. وہ کینیڈین گو کے کمپنی ہے لیکن نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ لسٹڈ ہے، تو اس طرح سے وہ امریکن انٹرسٹ آ گیا ہے. پھر بہت بڑے ریئر ارتھ جو ہیں ریزروز جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. پھر آگے چل کے وہاں اور دوسرے ریسورسز ہیں، آئل کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں. ناؤ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس طرح سے بیلنس قائم کریں وہاں پر، اپنے ان ریسورسز کا زبردست استعمال کریں. چائنا بھی اپنی پوری ٹیکنالوجیکل اور تمام فائنینشیل مسل کے ساتھ اس کو یوز کرے، یو ایس بھی کرے، اور بیسکلی جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ سرو ہوں. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیس گیم ہوگا نا جو کہ ہم نے جیتنا ہے. بالکل ہمارے پاس ہارنے کی کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کاغذ پھاڑیں، میرا مطلب ہے زیر زمین اس نے جس نے اپنے آپ کو رزاق کہا، جس نے قیامت والے دن تک کا رزق ہمیں دینا ہے، اس نے بیش بہا ہمیں خزانے دیے ہوں ہماری زمینوں کے نیچے، اور اس طرح کی اپرچونٹیز بھی آ جائیں تو پھر ہم اس کو مینج نہ کر سکیں. وی ہیو ٹو مینج اٹ. دیکھیے جو کچھ بلوچستان میں ہے، آپ کو پتا ہے بلوچستان جو ہے آدھا پاکستان، اور بلوچستان میں جتنی بھی کمپنیز آ جائیں وہ کم ہیں، اور اس کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ جتنا ویئر ودال دنیا میں ہے، لیڈنگ ویئر ودال جو ہے جس بھی ملک کا ہے، وہ بلوچستان میں آ جائے وہ بھی کم پڑ جائے گا، بیکاز اٹ از اے پروسیس. آبویسلی کافی مہنگا پروسیس ہے. تو اس میں چونکہ ہم گیونگ اینڈ پہ ہیں، ہم اس کو اوپن رکھیں، ٹرانسپیرنٹ رکھیں، ہم اپنی سوچ ٹھیک رکھیں، ہم اس کی مینجمنٹ صحیح رکھیں. اور آبویسلی وے آف بزنس میں تھوڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپنیز آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں، اور جو ایک ملک کا قانون ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ چیزیں میرا مطلب ون اوور کرتی ہیں، ٹینڈرز ون اوور کرتی ہیں، کمپیٹ کرتی ہیں. تو اس میں اینی ون اینڈ ایوری ون از ویلکم. اس میں پھر سے آپ اس سی سو پہ جا کے چڑھ کے نہ بیٹھ جائیں پلیز، جس پہ ہم ایسے ہی ہوتے رہتے ہیں. سو وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف دس اپرچونٹی، اور جو کچھ ہمارے سامنے ریسورسز ہمارے پاس پلازیبلی ہیں اس کی ایکسپلوریشن پہ، چاہے چائنیز ہیں، یو ایس ہے، کینیڈین کمپنی ہے، ہو سو ایور آئے، دے آر مور دین ویلکم. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، اور ہم اس کو ایکسپلور کریں. اینڈ لیٹس embrace our good fortune which is buried under such a soil، جہاں پہ لوگ اپنے پاؤں کے، میں کہتا تھا بلوچستان میں کہ زمین کے نیچے سونا ہے لیکن پاؤں میں جوتی نہیں. تو we have to make this as a win-win situation. ہماری چیز ہے، ہماری اپرچونٹی. جن صاحب اسی حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پورا جو بلوچستان کا علاقہ ہے یہ ایران کے ساتھ بارڈر کر رہا ہے، جہاں پہ ایک ہم نے تلاطم کی کیفیت دیکھی ہے پچھلے چند مہینوں میں. ایک بہت بڑی وہاں پہ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، ایران کا جو فوجی لیڈرشپ کا نظام تھا اس کو بری طرح سے درہم برہم کیا. شکر کی بات ہے کہ پاکستان نے بڑا بیلنس قائم رکھا اور ایران اس کا شکر گزار ہے. یہ ساری چیزیں ہیں.
تو بلوچستان میں یہ ساری ڈیولپمنٹ، یہ سپر پاورز کا وہاں ہونا، اتنی بڑی چیز ہونا، ایران کے ساتھ بھی ابھی آنے والے مہینوں میں، سالوں میں ظاہر ہے کہ وہاں ابھی شاید بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ بیلنس بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے نا. یہ بڑا کرٹیکل ہوگا ہمارے لیے کہ ایران کے ساتھ ہمارا کیا تعلق رہتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ بڑی پاورز کے انٹرسٹ بھی ایران میں ہوں گے جب وہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی کے آثار نظر آئیں گے. دیکھیے بڑی ہم دونوں کی ایز اے نیبر بڑی ہسٹری ہے. جس طریقے سے ایران بھی کمٹ رہا بہت ساری وارز میں، عراق کے ساتھ جو بھی ہوا، جو کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا، تو وی ہیو کم اے لانگ وے. لیکن یہ کمال ہے کہ جب یہ ہم پہ مشکل وقت آیا تھا تو ایران نے بڑا ریسپانسولی بیہیو کیا، اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو ہم نے نہ صرف ایران کے لیے بڑا اچھا ہم نے رسپونڈ کیا، بلکہ ہم نے مسلم پوری ورلڈ میں جو بیلنس قائم رکھا. مسلم ورلڈ کے بھی اندر آپ کو پتا ہے کیمپس بنے ہوئے جی. تو دیر آلسو وی ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی کیمپ. اور جو بیلنس ہماری فارن پالیسی نے رکھا، جو ہماری سوچ تھی، آفرین ہے. میں اس کے لیے پاکستان کو ایک دو فورمز پہ کہہ چکا ہوں، ویری ویل ڈن. اب دیکھیے نا، یہاں پہ اتنا قریب آ کے تو ہم اسے مزید بہتر نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں تو ہماری نالائکی ہوگی. وہ ہمارے گھر چل کے آگے ہیں تو ہم بھی ادھر سے ہو کے آئے تھے. کہنے کا مطلب یہ یہاں سے آگے چلنا ہے اور بہتری نکالنی ہے. تو جہاں پہ ہمارا جو تھوڑا سا کلیش آف انٹرسٹ ہے وہ سیستان میں، وہ سمجھتے ہیں ایسے گروپس ہیں جن کو خدا نخواستہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا BLA اور یہ سارے جو ہیں وہ سیستان میں جا کے چھپے ہوئے. تو یہ ہمارے درمیان اگر بون آف کنٹینشنز ہیں تو یہ دونوں کو مل بیٹھ کے ہمیں اس کو ریزالو کر لینا چاہیے. اور یہ ہمیں بلوچستان میں بہت بڑی مدد ملے گی اگر وہ وہاں سے ڈسلوج کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ وہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہی چیز ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی کرنی ہے، TTP سے ریلیٹڈ بھی، اور وہ BLA کے جو سٹرکچر جو افغانستان میں ہے. تو اب یہ جو BLA کو جو ٹھہرایا ہے فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اس کی بیس پہ ہمیں افغانستان کو بھی انگیج کرنا ہے، ایران کو بھی انگیج کرنا ہے، اور اپنے جو اچھے تعلقات ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھانا ہے. اور جو ایکسٹرنلی جو سپورٹ مل رہی ہے، ایکسٹرنل بیس جو بلوچستان میں جو ٹیررسٹ کو اویلیبل ہے، اس کو بھی ہم نے ڈسمینٹل کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اندر خود بخود سوکھنا شروع ہو جائے گا. تو وی ہیو ٹو میک یوز آف دس اپورچونٹی. جیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم بات کر رہے ہیں، بیسکلی ہمارا فوکس ہے US کے ساتھ 4th رومانس ہمارا جو اس وقت جس کا آغاز ہوا ہے. ابھی بلوم شاید ابھی نہیں کیا ہے، آگے چل کے کرے گا، مگر ایک عام ساری دنیا بار بار ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آنکھیں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ان کا موڈ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ان کی پریفرنسز بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو ہم اپنے آپ کو ہیج کیسے کریں؟ کل اگر ٹرمپ نے آنکھیں بدل لی یا ٹرمپ نے ایک دم قلبازی کھا لی تو پھر ہم یہ ایک بڑا رسک پرون رومانس ہے جو کہ چل رہا ہے، یا اس میں ہمارے لیے بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ کیسے اپنے آپ کو ہیج کریں؟ کبھی ان کا دل بھر جائے تو پھر ہم کیسے نمٹیں؟ دیکھیں نا، یہ 10 مئی سے پہلے والا مائنڈ سیٹ ہے، سہما ڈرا، وہ ہمیں چھوڑ نہ دیں، وہ بدل نہ جائیں. اسی لیے میں نے کہا تھا ذرا دل کو باہر نکالیں اور انٹرسٹ بیسڈ بات کرتے ہیں. تو بدل جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے کیا یہ انڈیا جو پہلے پٹ چکا ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، افغانستان سے وہ پہلے ہی نکل چکے ہوئے ہیں، دے کوڈ ناٹ سسٹین دیم سیلف. تو ریجن میں ایران کے ساتھ وہ پہلے لڑ چکے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کا گلوبل کمپٹیشن چل رہا ہے، رشیا کے ساتھ گلوبل کمپٹیشن چل رہا ہے. تو دے ول لوز اس.
تو سمپل سی بات ہے, وہ جو پریڈکشن ہے فیوچر سینچری بلانگس ٹو ایشیا, that will come true. So US will be losing something. Pakistan will not be losing that way. تو آپ تھوڑا سا اس کو اس نظر سے سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر یو ایس کل کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا, پہلے بھی 3 دفعہ چھوڑا ہے نا. تو اب اس کو انٹرسٹ بیسڈ چیزوں کو دیکھیں اور اس طریقے سے مینیج کریں. اور ہم کافی اپنے آپ کو ہیجڈ ہیں, ہمارے نزدیک جو ہے کہ یہ یو ایس کے اپنے بظاہر اسٹریٹجک انٹرسٹ میں, کیونکہ اب انڈیا سے بھی بہت سیریسلی ڈیمیج ہو گئے ہیں ٹائز. ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ گلوبل کمپٹیشن ہے, ایران کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہے, افغانستان کے ساتھ اپنے دیرینہ مسائل ہیں, پاکستان کے ساتھ اب یہ انٹرسٹ بن رہا ہے. تو آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ والا جو رومانس ابھی جو شروع ہوا ہے, بلوم بھی نہیں کر رہا ہے, یہ اس میں آپ کو جان نظر آتی ہے, یہ بظاہر ایسا ہے کہ یہ میوچل انٹرسٹ پہ ہے اور یہ ابھی چلے گا؟ اچھا کامران صاحب, یہ میں آپ کو اس بات کا تھوڑا سا سیریسلی جواب دینے لگا ہوں اور تھوڑا سا اس کو وسیع نظر سے دیکھیے گا. 10 مئی کے بعد جب انہوں نے یہ سیز فائر مسٹر ٹرمپ نے کروایا تو انڈیا نے اور مسٹر مودی نے کیا کہا کہ سندور میں پاز ہے, سندور ہیز بین پازڈ. اس کا مطلب ہے کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے یہ کوائن کیا, لیکن سوچ تو یہ ہے. پھر اس کے بعد چند دن پہلے ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جلد ہی جنگ ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا بنکر بسٹر بنانے لگے ہیں DRDO کے ساتھ مل کے, جو کہ زیر زمین نیوکلیر وار ہیڈز کو ٹارگٹ کرے گا ان لائن ود US, جس نے US نے جو ایران کے ساتھ کیا ہے وہ 80 to 90 میٹرز نیچے جا کے پھٹے گا. پھر وہ وار سینیریو ایک نئے بنا رہے ہیں کہ اگلی جنگ ہم اس طرح لڑیں گے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی ایئر فورس جو ہے جن کو سبقت ملی ہم پہ, تو ہم نیکسٹ جو راؤنڈ ہے اس میں ہم میزائلز اٹیک کے ساتھ ہم ان کی ساری ایئر بیسز ڈسٹروائے کر دیں گے تاکہ ان کی ایئر فورس ٹیک آن ہی نہ کر سکے. اور پھر ہم سارے جو S-400 ہیں وہ سارا کچھ اگر پھر بھی بچ کے کوئی ایئر فورس آتی ہے تو وی ول ناک دیم ڈاؤن. اس طرح کے وار سینیریوز چل رہے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی آپ کے اینالسٹ ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ خطرہ ٹل گیا ہے. کوئی بھی اینالسٹ جو ہے انڈیا کا وہ یہ چیز نہیں کہتا کہ خطرہ ٹل گیا ہے. سو ایٹ دس سچویشن اگر US is on our side, غور کیجئے گا تو نیشنل سیکیورٹی ہماری بہتر ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ جی. لہٰذا آپ اپنا سوال جو ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہ ہمیں چھوڑ نہ دیں, یہ نہ ہو جائے, وہ بات کی بات دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت پاکستان زیادہ سیکیور نہیں ہے جبکہ US is not with India and US is with Pakistan. آگے چلیے اور دیکھیے کہ جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہوئے اور جس طریقے سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, جس کانفیڈنس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو انڈیا کی طرف سے ایسے ایسے سینیریوز پیش کیے جائیں, ایسے ایسے ہمیں تھریٹ دیے جائیں, تو وہ اگر وہاں پہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے ہم دونوں نیوکلیر پاورز, اور اگر ہماری ایگزسٹنس کو کچھ ہوا تو یہ ایسی جنگ ہوگی جس سے آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی, تو وہ اس کو پھر وہ تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں. پھر وہ US کو غصہ دلاتے ہیں کہ دیکھو آپ کی سرزمین سے پاکستان کا فیلڈ مارشل جو ہے ہمیں ڈرا رہا ہے, تیش میں آؤ.
اور بھائی اس کو دیکھو کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل جو ہے یو ایس کی سرزمین سے جب آپ کو اس طرح کا میسج دیتا ہے، آپ کے جو تھریٹس آپ جنریٹ کر رہے ہیں اگلی وار کے اور جلدی اور یہ وہ سارا کچھ، تو بیسیکلی ہی از ناٹ اوائڈنگ وار. وار اوائڈنس از ڈیفینسو، سو ہی از ڈیٹرنگ وار. وہ وار کو ڈیٹر کر رہے ہیں وہاں سے. تو اس وقت جو یو ایس کا پاکستان کے ساتھ یہ جو چل رہا ہے ٹائم، اس میں وی آر بیکمنگ مور سیکیورر اینڈ سیکیورر. پلیز اس کو اس نظر سے دیکھیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں اینڈ بیکم مور سیکیور، کیونکہ آپ کے بعد یو ایس کے پاس ایشیا میں کچھ نہیں بچا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یو ایس ہماری کمپلشن ہے، تو ہم بھی اس طریقے سے یو ایس نیڈز اس ان دا ریجن، کیونکہ وہ بہت برے طریقے سے، میرا مطلب ہے افغانستان کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، اب کیا یو ایس اور کس کے ساتھ کس پہ ریلائی کرے. تو یو ایس نیڈز اے پارٹنرشپ، لیکن اس ٹائم کو بھی میک یوز آف اٹ اینڈ بیکم مور سیکیور. اب دیکھیے جب یو ایس ہماری سائڈ پہ ہوگا اور جب نتن یاہو ادھر سے تھریٹ کرتا ہے ہمیں اپنے نیوکلیر کا وایا انڈیا، ڈونٹ یو تھنک یو آر مور سیکیور ود یو ایس آن یور سائڈ؟ کون سا اسرائیل، کون سا انڈیا؟ یہ آئسولیشن میں ہم سے لڑ کے دیکھیں نا، تو وی ول سارٹ دیم آؤٹ. اب جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو وار سینیریو پیش کرتے ہیں ہماری ایئر فیلڈز کو میزائل سے ہٹ کرنے کے لیے، تو ایک دفعہ تو چھوٹا سا جو ہے فالس فلیگ آپریشن، یہ اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے ایک نیوکلیر جنگ کی طرف لے گئے، تو اپنی عزت کو ہمارے سامنے دو پہ رکھ دیا. اور اب یہ بیان دیتے پھرتے ہیں کہ ہم نے 5 جہاز مارے اور باقی ہینگروں میں مارے اور یہ کیا اور وہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دوبارہ اپنے آپ کو، اپنی قومی سلامتی کو دو پہ لگانا چاہتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا میزائل سسٹم کیا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آر دے ریڈی؟ تو جب پاکستان جب کہتا ہے کہ ہم اس دفعہ مشرق سے شروع کریں گے، میننگ دیر بائی ڈونٹ یو تھنک آپ کا جو مشرق ہے ہم سے دور ترین ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی بھی آپ کی جگہ ہم سے بچ سکے گی. سو دس از ڈیٹرنگ دا وار. تو میرے خیال میں a better sense must prevail with India, because انڈیا میں بھی بہت سینئر لوگ ہیں آج کل دبے ہوئے ہیں. ابھی کچھ وائسز راہل گاندھی جیسی ابھی اٹھنا شروع ہوئی ہیں، اور مسٹر مودی کو پولیٹیکلی بھی جو ہے ایک بڑی اویکننگ جو ہے وہ انڈیا میں آ رہی ہے. سو دیٹ ول بی ٹیکنگ کیئر آف مسٹر مودی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس کے ساتھ جو ابھی بھی ہے، چلو لیٹس سے ٹیمپریری ہے، یہ لیٹس واک دس پیسج تھرو اینڈ سیکیور آور سیلف، بیکاز وی نیڈ پیسفل سیکیور a few years. اور بظاہر فی الحال کیونکہ یہ ابھی رومانس شروع ہوا ہے، اس کے بہت سارے ایلیمنٹس اور ڈائمینشن سامنے آ رہے ہیں. میوچول انٹرسٹ ہے، میوچول ایک دوسرے کے لیے بڑے فائدے ہیں، اسٹریٹجک فائدے ہیں، تمام چیزیں. تو یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو فی الحال جو ہے یہ سیکیورٹی ہے ڈیفینیٹلی. نہیں شروع ہوا ہے تو آپ ذرا تیار ہو نا. کیش آن دس کہنے کا مطلب ہے ساتھ چلیں. صحیح ہے، ڈونٹ کیش آن اینی تھنگ. میرا مطلب ہے میک یوز آف دس اپرچونٹی، ہیو این اوپن مائنڈ. اور پھر جو پاسٹ میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیٹس کیری دیم along. صحیح. اور اگر کسی سٹیج پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ وی آر باؤنڈ ٹو رائز ناؤ. ابھی رب نے ہمیں اس وقت نیوکلیر بنایا تھا جس کے بعد 9/11 ہوا. 9/11 سے پہلے اگر ہم نیوکلیر نہ ہوتے تو یہ ہمیں کھا گئے ہوتے. جس طریقے سے ان کے ہمارے پہ شکوک تھے، جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ 2 دفعہ ایسکلیشن ہوئی. اب جو 10 مئی کو ہوا ہے، یہ بھی آپ کے نئے سفر کا آغاز ہوا ہے. پلیز اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ وی ہیو ٹو رائز. پوسٹ 10th مئی پاکستان ہیز ٹو بی اے ڈفرنٹ پاکستان. سر 78ویں یوم آزادی پہ اس سے بہتر، اس سے ریزولیوٹ، اس سے زبردست اتنا مورال بوسٹنگ جو ہے وہ پیغام نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ناصر خان جنجوعہ
ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.